السلام علیکم۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قاضی القضاء کے عہدے کی پیشکش، قید و بند اور زہر دینے کا واقعہ۔ یہ واقعہ مناقب امام اعظم از موفق مکی، تاریخ بغداد از خطیب بغدادی اور سیر اعلام النبلاء از امام ذہبی میں مفصلاً مذکور ہے۔ واقعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر دینے یا قید کرنے اور زہر دینے کا واقعہ اس وقت شروع ہوا جب خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مجبور کیا کہ آپ قاضی القضاء کا یعنی سلطنت کے خلافت کے سب سے بڑے قاضی کا عہدہ قبول کر لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منع فرمایا کہ میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ خلیفہ نے آپ کو غلط قرار دیا کہ نہیں، آپ نے جھوٹ کہا ہے، غلط کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا آدمی تو ویسے بھی قاضی کے عہدے کے لیے اہل نہیں ہوتا۔ اس پر خلیفہ نے قسم کھائی کہ یہ عہدہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ نے جب مسلسل اصرار پر بھی انکار فرمایا تو آپ کو قید کر دیا گیا۔ اس قید میں آپ کے لیے حکم دیا جاتا کہ آپ کو کوڑے مارے جائیں۔ جب پتہ چلا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کوڑے کھا کر بھی اور قید میں بھی مجلس درس آراستہ کرتے ہیں اور لوگوں کو درس دیتے ہیں، تو آپ کے پاؤں اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس پر بھی متزلزل نہ ہوئے۔ ایک شاگرد نے ایک دن ان سے عرض کی کہ حضور تھوڑی نرمی سے کام لیجئے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں نے آج نرمی کا مظاہرہ کیا تو پھر حق کا جو وہ ہے، حق کے مقابلے میں میں نرمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو میں تکلیف اٹھا رہا ہوں یہ حق کی وجہ سے اٹھا رہا ہوں، حق کے قائم کرنے کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ بہرحال جب خلیفہ ابو جعفر منصور نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلسل تعذیب اور مسلسل قید و بند کے باوجود بھی خلافت کے قاضی کا عہدہ قبول کرنے سے انکاری ہیں، آپ کو مسلسل عذاب دیے جاتے، تکلیف دی جاتی اور کہا جاتا کہ آپ قاضی کا عہدہ قبول کر لیں تو آزاد ہو جائیں، لیکن آپ پھر بھی انکار فرماتے۔ بالآخر آخری فیصلہ یہی ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو شہید کر دیا جائے۔ انہیں کوڑے بھی مارے جاتے، اس کے باوجود بھی آپ متزلزل نہ ہوئے، تو آخری فیصلہ زہر دینے کا ہوا۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ زہر ایک وقت میں نہیں دیا گیا، مسلسل زہر دیا گیا، اور بالآخر مسلسل زہر دینے کی وجہ سے 150 ہجری میں 70 سال کی عمر میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ واقعہ تفصیل سے سیر اعلام النبلاء میں مذکور ہے۔ تو اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد بھی اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ان کے جو یعنی قانونی فتاوی وغیرہ ہیں اور ان کا جو فقہ ہے وہ اس قدر مدون بھی ہوا ان کی شہادت کے بعد، اور اس کے بعد اس قدر عالمگیر فقہ ہوا کہ یہی فقہ حنفی بعد میں خلافت عباسی کا سرکاری فقہ بھی بنا، خلافت عثمانیہ کا سرکاری فقہ بھی بنا، سلطنت مغلیہ کا اور امارت سلجوقیہ کا سرکاری فقہ بھی فقہ حنفی بنا۔ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی دینی اور علمی خدمات کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مقبول عام فرمایا کہ آج دنیا کے 1/3 سے زیادہ مسلمان فقہ حنفی کے پیروکار ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی علمی استعداد کا عالم یہ تھا کہ آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، یعنی آپ فقہ کے ائمہ میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں۔ یہ تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مختصر تعارف۔ ان کو خلافت کی طرف سے قاضی القضاء کے عہدے کی پیشکش، بعد ازاں تعذیب، قید و بند، اور پھر بالآخر
ان کی شہادت کا مختصر واقعہ۔ اللہ حافظ۔